بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تقویٰ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور قرآن مجید اس سے متعلق کیا کہتا ہے۔ تقویٰ بنیادی طور پر اس کے معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جو انسان کو تکلیف دینے کے باعث بنتے ہو، انسانوں کو نقصان دینے کے باعث۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو انسانوں کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ان سے بچنے کا نام، ان سے دور رہنے کا نام، ان سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور مزید یہ کہ جو چیز آپ کو نقصان دے اس کے خلاف عمل کرنا، ایسا عمل کرنا جو آپ کو اس عمل کے نقصان سے، اس چیز کے نقصان سے بچائے، تکلیف سے بچائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں وَقَلْ فَرْسُ مِنَ الْحَفَا، وَقَلْ فَرْسُ مِنَ الْحَفَا۔ گھوڑا، اس کے نال نہیں ہے، اس کے پیروں میں نال نہیں ہے، تو جب نال نہیں ہے تو وہ بہت سنبھل کر چلتا ہے گھوڑا، یا وہ راستہ پتریلی ہے، خراب ہے، تو وہ گھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ اور سنبھل کر چلتا ہے تاکہ پیروں میں، ٹانگوں میں، وہ پیروں میں جو ہے نا نقصان نہ ہو۔ تو عرب لوگ کہتے تھے وَقَلْ فَرْسُ مِنَ الْحَفَا، گھوڑے نے اپنی حفاظت کی، گھوڑے نے اپنی حفاظت کی اس نقصان سے بچنے کے لیے کہ اس کے پیروں میں نقصان نہ ہو۔ اور عرب لوگ مشہور کہاوت تھی، نسبتیں ادھر ادھر لوگوں نے کی ہے نا۔ ایک اعرابی سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کا مطلب اور معنی ہمیں بتائے، تم تو عربی بہت جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے، یا کسی عالم سے پوچھا گیا، واقعہ ہے یہ، تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ ایک عربی لباس پہننے والا آدمی جو ڈھیلا ڈالا، عرب لوگ اس زمانے میں ڈھیلا ڈالا لباس پہنتے تھے، وہ جاڑیوں میں چل رہا ہے، جاڑیوں میں، تو وہ کس طرح چلے گا؟ تو انہوں نے کہا جاڑیوں میں وہ بہت سنبھل کر چلے گا تاکہ اس کی لباس کوئی کانٹا مانٹا نہ لگے۔ وہ نیچے دیکھے گا، اس سائٹ پر دیکھے گا، اس سائٹ پر دیکھے گا، آگے دیکھے گا، ادھر اوپر دیکھے گا، ہر طرف دیکھے گا، اور خیال سے سنبھل کر چلے گا۔ تو انہوں نے اسی عمل کو تقویٰ کہتے کہ آپ نے چیزوں کے نقصان سے بچ کر چلنا ہے، خیال سے چلنا ہے، سنبھل کر چلنا ہے کہ کوئی چیز تم کو نقصان نہ پہنچے، کوئی چیز تم کو تکلیف نہ دے۔ اب ایک اور مثال سے آپ کو میں سمجھاؤں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر مریض کی تشخیص کر دیتا ہے، مرض کا پتہ لگاتا ہے کہ یہ تمہارا مرض ہے، پھر اس کو بولتا ہے اس مرض سے بچنے کے لیے تم کو یہ چیزیں لینی ہے، یہ دوائیاں، یہی چیزیں لینی، اور ان چیزوں کو تم نے چھوڑنا ہے۔ پھر وہ مریض ان چیزوں کو جو ان کی مرض کو ختم کرے، ان کو لیتا ہے، جو مرض کو بڑا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمل کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، جس کو ہم پرہیز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے پرہیز کیا ہے ان چیزوں سے۔ اور قرآن مجید نے تقویٰ کے بارے میں کیا فرمایا، کیا کہتا ہے قرآن؟ سورۃ الحجرات کی آیات 13 میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اللہ کے نزدیک اچھا انسان، عزت والا انسان وہ کون ہے؟ تقویٰ دار، جو چیزوں کے نقصان سے بچتا ہے، خیال کرتا ہے، محتاط انسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 197 میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، تم سفر میں ہو، تم مسافر ہو، تمہاری جو زاد راہ ہے، سفر کا جو سامان ہے، اس میں سب سے بہترین سامان، کارآمد سامان وہ تقویٰ ہے۔ تم سفر میں ہو، ان چیزوں سے بچو جو تم کو نقصان دے، تمہاری سفر کو مشکل بنائے۔
سورہ انفال کی آیات 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی اختیار کی، اگر تم نے تقوی اختیار کی، غلط چیزوں سے تم بچے، ان کے نقصانوں سے تم نے اپنے آپ کو بچایا، اپنی حفاظت تم نے کی، تم سنجیدہ انسان بنے، محتاط بنے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان بنائے گا، یجعل لکم ٹھہرائے گا تمہارے لیے فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ پھر تم حق اور باطل کو جان سکو گے، تم کو حق کا پہچان ملے گا، تم باطل کا پہچان کرو گے۔ وہ انسان کس قدر خوش نصیب ہے جو معاشرے میں اچائی اور برائی کو سمجھتا، نیکی اور بدی کو سمجھتا، صحیح اور غلط کو سمجھتا، اور کرے کوٹے کا وہ فرق کرتا کہ یہ کرا ہے، یہ کوٹ جدھر بھی جاتا ہے تمام شعبوں میں اللہ نے اس کو ایک میزان عطا کی، ایک رسا عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، ایک ایبلٹی اللہ نے اس کو دی ہے، ایک ذہانت اللہ نے اس کو دیا، ایک شعور اللہ نے اس کو بخش۔ اس شعور سے، اس عقل سے وہ چیزوں کو پرکھتا ہے، جو غلط ہے اس کو چھوڑتا ہے، جو اچھا ہے اس کو کرتا ہے۔ اگر ہم تقوی دار، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، سورۃ الحدید کے آیت 28 میں اللہ نے فرمایا، اور اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک روشنی ٹھہرائے گا، بنائے گا، جس میں تم پھر چلو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جہالت سے تم کو اللہ نکالے گا، نور میں اللہ تعالیٰ تم کو لائے گا، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ تم کو چلائے گا۔ اور سورہ طلاق کی آیات 2، 3، 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، جن چیزوں سے اللہ نے اس کو منع کی ان چیزوں سے وہ بچا، اور جن چیزوں کو کا اللہ نے اس کو کہا اس پر اس نے عمل کی، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ٹھہرائے گا ایک راستہ، کبھی وہ بند گلی میں بند نہیں ہوئے گا۔ پھر تقویدار آدمی کے سامنے بند گلی نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا جائے گا، اس کی رکاوٹوں کو اللہ ختم کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائے گا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کی روزی کو اللہ ترقی دے گا، اس کی معیشت کو اللہ ترقی دے گا۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور اس کے معاملات کو، اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا، اس کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور پھر اللہ جو اس کی برائیاں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، اس کو توبہ کا توفیق دے گا، پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، پھر وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، عزت، ناموری، ہر چیزوں میں ترقی اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور سورہ مائدہ کے آیت 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، یہ ہے تقوی کا فائدہ، اے عقل والو، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، محتاط انسان بنو، سنجیدہ انسان بنو، غلط کاموں سے بچو، اچھے کاموں کو چھوڑو مت۔ اگر تم عقل والے ہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور تقوی سے پھر کون سی چیز تم کو قریب کرے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جو تم کو متقی بنائے گا؟ وہ ہے عدل، وہ ہے عدل، وہ انصاف۔ اگر اپنے آپ کے ساتھ عدل کرو گے، معاشرے کے ساتھ عدل کرو گے، سب کے ساتھ عدل کرو گے، تو یہ عدل تم کو تقوی سے قریب کرے گا۔ سورہ مائدہ کی آیات 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عدلو، عدل کرو اے مسلمانوں، اے انسانوں، وہ اقرب للتقوی، کہ یہ عدل تم کو انصاف سے قریب کرے گا، عدل سے، تقوی سے قریب کرے گا، تم کو متقی انسان بنائے گا، محتاط انسان بنائے گا، اور پھر تم اچھے اور برے کا فرق کرو گے، اللہ تمہاری روزی کو ترقی دے گی، تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ عدل سے آسان فرمائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ تقوی، قرآن تقوی کے بارے میں کہتے ہیں، تقوی کو اپنا شعار بناؤ اور محتاط انسان بنو، وما علینا الا البلاغ۔